خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتیں، اس کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اکرام یہ اتنے بے شمار ہیں کہ کبھی بھی ہم انہیں گن نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر اس کے کتنے احسانات ہیں، کتنے انعام و اکرام ہیں، کتنی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں نوازا ہے کہ ہم اسے کبھی بھی گن نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو میں نے تم پر فضل کیا، جو میں نے تم پر احسان کیا، اس احسان کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اس احسان کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اب میرے مولا کریم یہ کون سا احسان ہے کہ جس کے بارے میں تو فرما رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار احسانات فرمائے، اور ان تمام احسانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، ان پر جتلایا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ وہ احسانات کیا تھے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم فرعون سے نجات دی۔ وہ قوم فرعون سے کس طرح نجات دی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فرعون ان کے بچوں کو زندہ مار دیا کرتے تھے، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو زندہ رکھا کرتے تھے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس قوم سے نجات دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بے شمار ان پر انعام و اکرام کیے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل فرمایا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جتنے بھی احسان کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ لیکن یہ امت محمدیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس پر ایک احسان عظیم کیا، کسی احسان کو نہیں جتلایا، لیکن اس احسان عظیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتلا دیا اور فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ تو یہ کون سی نعمت ہے؟ قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ حقیقت میں ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ تو یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احسانات ایک طرف، لیکن فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رحمت عالمیہ حضور علیہ السلام کی ذات تمام احسانات سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور یہ احسان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، حضور علیہ السلام کا وجود بندہ مومن کے لیے کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ کیا فرمایا؟ ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کر۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور عالمین جمع کا صیغہ ہے، رب العالمین یعنی تمام عالموں کا پالنے والا۔ تو عالم کتنے ہیں جس کے لیے بزرگان دین فرماتے کہ یہ ایک عالم تو جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ایسے کئی عالم ہیں، 18,000 عالم ہیں۔ ان 18,000 عالم میں جو مخلوقات ہیں، جو حیوانات ہیں، جو تمام چرند پرند حشرات الارض، تمام موجودات کا پالنے والا رب العالمین ہے۔ تو ان تمام کے لیے نبی کریم علیہ السلام رحمت للعالمین، تمام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور پھر حضور کی رحمت کیسی کہ آپ مطالعہ کریں پچھلی قوموں کا
بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کہ ان کے معاملات اور ان کی شریعت یہ تھی کہ جب ان کے کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ اپنے اس کپڑے کے حصے کو ہی جدا کرتے تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، اور یہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے کہ جو دل کو روح کو بڑا سکون دیتا ہے، وہ جملہ کیا ہے کہ حضور آ گئے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی شریعت میں یہ امت محمدہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے کیا آسانی فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ کپڑے پانی سے دھو کر پاک کر لیے جائیں. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، ورنہ پچھلی امت میں کیا حکم تھا کہ ان کپڑے کے حصے کو اپنے جدا کر دیا جائے. پھر ان کے لیے عبادت خانے تھے کہ جہاں وہ عبادت کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل، ان تمام مٹی کو، تمام روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ گاہ بنا دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر ہم رحمت کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام رحمتیں ایک طرف، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ان تمام رحمتوں میں سب سے بڑھ کر رحمت، بلکہ سراپا رحمت ہے. اگر اللہ کے احسانات کی بات کی جائے تو تمام احسانات ایک طرف کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن سب سے بڑا احسان وہ وجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انعام و اکرام کی بات کی جائے تو سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر فرمائی ہے، وہ نعمت کیا ہے اس امت پر کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس اعلیٰ ہے. اور جب یہ نعمت ہم نے جان لی کہ حضور سب سے بڑی نعمت ہے، حضور سب سے بڑی رحمت ہے، حضور سب سے بڑا احساناتوں میں سے ایک احسان ہے، تو پھر نعمتوں کا کیا کیا جاتا ہے؟ نعمتوں کا چرچا کیا جاتا ہے. پہلا حکم تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو. تو لہٰذا ہمیں چرچا کرنا ہے، نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے. اور نعمتوں کا چرچا کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا ہے. کیونکہ انسان جس سے محبت کیا کرتا ہے وہ اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے لیے لازم کر لیا کرتا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کثرت سے کریں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک ہو تو وہ چاہیے کہ سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھے. تو لہٰذا ہم ہر چیز کا استقبال کرتے ہیں. ہم حاجی آ جائیں، حاجیوں کا استقبال کرتے ہیں. کوئی عمرے پہ سے آئے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. مہمان ہو، جیسا ذی شان والا مہمان ہوا کرتا ہے، ہم ویسی ہی عظمت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں. تو ہر اس چیز کا استقبال کیا جاتا ہے کس وجہ سے کہ وہ شے بڑی عظمت والی ہے. اگر کوئی مفتیان کرام، کوئی علماء اگر محافل میں تشریف لاتے ہیں تو ہم اس کے لیے ان کا استقبال کرتے ہیں. تو ہر عظیم چیز کا استقبال کیا جاتا ہے. تو ہر عظیم چیز کا استقبال کرنے میں سب سے زیادہ حق یہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے اس مہینے ربیع اول کا استقبال کریں. اور استقبال کیسا کریں؟ استقبال ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر لے. حضور کے ذکر کو اپنے لیے باعث نجات سمجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنے لیے باعث فخر سمجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنی تسبیح بنا لے. اس طرح استقبال کریں کہ حشر تک ڈھالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے